بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی قدر و قیمت اللہ بناتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال پھر اسباب بھی مہیا کرتے ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک سبب کسی کو نیک اور صالح عورت مل جائے تو اس کی اولاد کی اچھی پرورش ہوتی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اسی لیے بار بار مومنوں کی ماؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، ومن یقنت منکن، تم میں سے جو متقی بن جائے، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ہی قرار پکڑنا اپنی سعادت سمجھو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم چونکہ پوری کائنات سے اعلیٰ ہو، تبرج بے پردگی اسلام سے پہلے جاہلیت میں تھی، تمہیں ان سے اللہ ذوالجلال نے دور رکھا ہے، تم اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنْ، جو اللہ ذوالجلال کی طرف سے دستور اور آئین قرآن اترا ہے اس کی گھروں میں تلاوت کیا کرو۔ یہ اللہ ذوالجلال نے بار بار ان ہستیوں کو مخاطب کر کے یہ احکام دیے ہیں جن ہستیوں کو ہم مسلمان اپنی مائیں کہتے ہیں۔ کائنات کی ساری ماؤں کو قربان کر دیا جائے ان ہستیوں پر، اس قدر پاکیزہ ہستیاں، سوچ سکتا ہے انسان؟ صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کسی ایک ماں کی ہستی کو بیان کیا جائے تو انسان کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کہ دنیا کائنات میں جتنے حافظ اور قاری اور عالم ہیں، جب تک وہ سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین، جب تک اس ہستی کی پاکیزگی اور طہارت کی تلاوت نہیں کرتا کوئی، وہ حافظ قرآن کہلوانے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے جس کی پاکیزگی پر قرآن اتارا ہے، قرآن کا حصہ بنا دیا، جس کے بستر پر وحی اترتی، سرتاج ملائک آسمانوں سے آتے سرتاج رسول کے پاس اور آ کے کہا کرتے، جا کے سیدہ عائشہ کو میرا سلام کہنا۔ جس کو جبریل امین سلام کہنا شرف سمجھتے ہوں، اس سے بڑا بدبخت اور بد نصیب اور منحوس کون ہے جو اس ہستی کے بارے میں زبان کھولتا ہے؟ اس لیے قرآن مجید نے انہی عظمتوں کے تسلسل کو بحال رکھتے ہوئے فرمایا، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اے مومنوں کی ماؤں، اے میرے پیغمبر کی بیویوں، نمازوں کو قائم رکھو، زکوٰۃ دینا، پوری ملت اسلامیہ کو ان کے ذریعے سبق دیا جا رہا ہے۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تمہاری زندگی کا شعار اور سلوگن یہ ہونا چاہیے، اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ ذوالجلال یہ ارادہ فرماتے ہیں تم سے ہر قسم کی پلیدگی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک صاف کر دے۔ یہ پاکیزہ، یہ دھلی ہوئی ہستیاں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اہل بیت کہتے ہیں، جن کو مومنوں کی مائیں کہتے ہیں۔